أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخل الجنة بسلام اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، پھر مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، مختصری بیان فرمایا، مگر جو ضروری باتیں تھیں سب بیان فرما دیا. کیا کرنا ہے ہم کو، کیسے رہنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کا ہر آدمی کو احساس ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے. کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہم نے بنائی ہے، اس کو بگاڑنا نہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے تو جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. کوئی خفا نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم اس سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم کو کھلائے پلائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب صاف کر دیا تو ہم کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارا باپ اگر یہ کہہ دے کہ ہم کو فلاں چیز پسند ہے، ہم کو گوشت پسند ہے یا فلاں چیز پسند ہے، بیٹے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گوشت کھلائیں یا اس کی مرغوب چیز کھلائے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم عبادت کرو، تو ہر شخص کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت ہو عبادت کا داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے. اللہ صاحب کوئی اتنی بہت منطقی فلسفی بات نہیں ہے. صاحب بندہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صاحب کوئی اس نے ہے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کو کما کر کے لے آئے دو ہمارے دسترخوان بچھاؤ، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم عبادت کے لیے کہہ دیا تو پھر ہم کو عبادت کی فکر کرنی چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اعبدوا الرحمن کا لفظ آیا، رحمان کی عبادت کرو کیونکہ ان کا امر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے. من نہ کردم خلقتا سود کنم بلکہ کردم خلقتا، ہم نے تم کو پیدا ہی کیا ہے کہ تم عبادت کرو، ہم اجر و ثواب تم کو دیں. دوستو بزرگوں، اپنی حقیقت ہم کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور یوں ہی لغو نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وظیفہ جو ہونا چاہیے اس کو بدلا دیا ہے، یعنی کہ اس کو ضرورت ہے. ہزاروں آدمی لاکھوں کروڑوں کچھ بھی کریں کوئی ان کا بگڑتا نہیں ہے. اس بنا پر میں دوستو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی ہم کو فکر چاہیے. اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے. ہم نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی اقامت صلاح بنیادی چیز ہے. ایمان کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے. ایمان تو قلب سے اس کا تعلق ہے، مگر اعمال کا تعلق جوارے سے یعنی اعضاء سے ہے. تو سب سے بڑی عبادت، جامع عبادت اور اللہ کو سب سے بڑی پسندیدہ عبادت کیا نماز ہے. اس بنا پر ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے، اپنے بہنوں سے کہیں گے کہ عبادت کا خیال کرو، خاص طور سے نماز کا خیال کرو. سارے لوگ اگر نمازی ہو جائیں انشاءاللہ اسی رحمت نازل ہوگی کہ سب بلائیں دور ہو جائیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ اگر سب لوگ جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو دوسرے لوگ مرعوب ہو جائیں گے. بہت فرماتے تھے. اور خاص طور سے نماز کی بڑی توجیہ، بڑی ترغیب، اور خاص سے جماعت سے نماز پڑھانے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. اس بنا پر میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ نماز پڑھیں اور جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں. اسے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ نماز کی پابندی کریں. نماز کیا 7 سال کے بعد اولیاء کو یعنی ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ نماز کا حکم کریں. 10 سال کے ہو جائے تو اس پر کچھ سختی کرے مارے، اور اس کے بعد تو وہ بالغ ہو گیا تو خود اس کی ذمہ داری ہے. تو نماز کا اہتمام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی نماز کا ذکر کیا ہے. نماز کا ذکر کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی نماز کا ذکر کیا ہے. اس بنا پر نماز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. آج ہمارے جوانوں کے دلوں میں نماز کا خیال پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. کون سی بلا ہے جو ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے؟ بیماری کی بلا ہے، مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی بے قراریاں ہیں، رزق کا معاملہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے. کون سی مصیبتیں جو نہیں ہیں؟ ہم لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، دن رات یہی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت پریشانی ہے، کاروبار خراب ہو گیا، کاروبار میں کمی ہو رہی ہے. دن رات یہی سنتے ہیں. بس دعا کرتے ہیں بھائی، دعا کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. یہ نماز جو ہے اس کا حل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تلاوت بھی کر دیا کرو. تمام عورتوں کو ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کا خیال رکھیں، تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. آج ہی معلوم ہوا کہ فلاں کی بیٹی مارے کہاں چلی گئی. دن رات یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس بنا پر ماؤں کو بھی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب باپ ہی کرے. مائیں بھی اصل مربیاں ہیں بچیوں کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں بچوں کے لیے. اگر مائیں سلام سکھائیں گی بچوں کو تو سلام کریں گے. مائیں اگر سکھائیں گی کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو کھائیں گے. اور ماں ہی نہیں جانتی کھانا کس چیز سے کھائے. میں دیکھتا ہوں ماں سے کبھی ہوٹل میں چلے گئے، بوڑھے آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. میں کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا، اس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ کھانا کیسے کھایا جائے، کیونکہ تربیت کی کمی ہے. ہم کو بچپن ہی سے ہم یعنی ماں باپ سب کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، ابھی ہم سن رہے ہیں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میں یہی دکھ رہا ہوں 500-400 عورتوں کو دکھ رہا ہوں، 400.
ہر عورت، بہت سی عورتیں ایسی آئیں، مثلا آج بھی دیکھا یہ بیوہ ہو گئی تھی، باپ کا انتقال، خود ہم نام کا آپ لوگ سمجھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کتنے مشائخ ایسے ہیں جن کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، چند مہینے کے ہوئے انتقال ہو گیا باپ کا، ماں نے اس کی تربیت کیا، ایسی تربیت کیا کہ امام وقت ہو گئے وہ لوگ، ماں ایسی تھی۔ اب اس کی کبھی سنائیں گے، کتاب چھپ رہی ہے، آپ لوگ سن لیجئے گا، وہ تو ہمارے ڈرائیور صاحب سے تو متحیر ہو گئے کہ ماؤں کا یہی کردار ہے کہ نہیں بھائی، مجھے کردار ماں، اس بنا پر ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تربیت کا خیال کریں، ان کو اللہ سے ڈرائیں، جنت کا شوق دلائیں، دوزخ سے ڈرائیں۔ میرے دوستو معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اچھے اعمال کر کے جنت میں چلے جائیں، اور اس لیے بنایا ہے دوزخ کو کہ برے اعمال کر کے دوزخ میں نہ جائے بلکہ جنت میں جائے۔ برے اعمال کر کے دوزخ میں جائیں گے تو ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے جنت سے نجات مل جائے، دوزخ سے پناہ مل جائے، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ اس بنا پر ان چیزوں کا خیال بہت، اور ماؤں کو بھی ضروری ہے، بابوں کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت ہی برس ہوئی عورتوں ہی کا ذکر دن بھر ہم نے سنا، ہماری کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے لڑکوں کی تربیت ایسی کی جبکہ وہ بیوہ تھی، امام وقت ہوئے ہیں لوگ، بہت امام وقت۔ اور لوگ دوسرے علماء نے کہا کہ اس ماں کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ اس مرتبے پر یہ شخص بڑھ گیا پہنچ گیا۔ دوستو بزرگوں، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے، کتاب و سنت سب کچھ ہو، کتابیں بھی ہوں، جب تک آپ کے دل میں داعیہ جذبہ اپنے کو درست کرنے کا نہیں ہوگا کبھی درستگی نہیں آ سکتی۔ اس بنا پر ہر مسلمان، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کیا ہے؟ جو مولانا نے بیان کیا ہے کہ نماز روزی کی پابندی کے ساتھ تکبر نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لڑکے، اگر تم سے ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ تمہارے دل میں نہ ہو تو ایسا کرو۔ پھر فرمایا اے لڑکے، ایسا ہو سکے کہ شام کرو تمہارے دل میں کینہ نہ ہو تو ایسا کرو، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا، اس سے محبت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ معلومات کینہ بھی تو ہوتا ہے، تب تو حضور نے فرمایا، یہ حضور کے زمانے میں کینہ کا وجود تھا کہ لوگوں کو منع کیا کینہ کبٹ دل میں نہ رکھا کرو۔ آج کینہ کبٹ کی تھی انتہا ہے۔ کینہ کو دو آدمی، مصر کا عالم لکھتا ہے کہ دو آدمی بھی قلب کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ ہندوستان سے الگ کیا ہے، ہندوستان میں ایسے ہی۔ بہرحال ہم کو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرا دل لے کر کے جائیں، قلب سلیم لے کر۔ ما ینف لا ینف ما کیا ما ینف معلوم ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ مال کام آئیں گے، نہ لڑکے کام آئیں گے، قلب سلیم، نروگا قلب انہوں نے ترجمہ کیا ہے، نروگا جس میں روگ نہیں ہے، اس قلب کی وہاں حیثیت ہے، وقات ہے۔ اس وجہ سے اپنے دل کو بھی بنانا بہت ضروری ہے۔ اس بنا پہ یہ مختصر سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم کا مواد جمع کیا ہے۔ اس میں سے یہ ہے اعبدوا الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، کھانا کھلاؤ، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں، جائز طریقے سے کھانا کھاؤ، اس کے آداب کی رعایت کرو، اور سلام ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ سلام اگر دشمنی بھی ہے تو اگر سلام دو چار مرتبہ کرو تو دشمنی بھی اس کی ختم ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر مومن کو اپنے دل کو مومن سے صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اور سنت کو اپنائیں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ گھر جنت کے نمونہ بھی ہیں اور دوزخ کے نمونہ بھی ہیں۔ اس بنا پر گھروں میں کس سے جنت کا نمونہ کب ہوگا؟ جبکہ تربیت ہوگی اسلامی سنت کے مطابق تربیت ہوگی۔ ایک مصری عالم لکھتا ہے بہت اس سے کہ کیا ہو گیا تم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کون سی کمی پائی کہ دوسرے کے دین اختیار کر لیا؟ آج یہ بھی ہو رہا ہے، بڑے جو بددین لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں،
ان کی سنت ہم ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے تباہی ہے۔ آج تباہی ہر قسم کی ہے، اس بنا پر تباہی کا وسر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بددینی ہو۔ اس بنا پر میرے دوست اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی مجمع مجھ سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں کچھ سلسلہ ہے۔ الہ آباد میں جلسہ ہوتا ہے، مولانا عبدالشکور صاحب نے اس کو قائم کیا ہے، جلسہ ایسی ہوتا ہے، لیکن اب بند ہو گیا، 2-3 سال سے بند ہو گیا ہے، 80 سال پہلے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جب آئے تو جلسے کا جو انتظام کرتے تھے ان سے مجھ سے کہلوایا کہ جا کہہ دو کہ اصل کام جلسوں سے ہوا ہے، اصل کام جلسوں سے ہوا ہے، حرکت پیدا ہوئی ہے، میں نے آ کے بیج ڈال دیا ہے، یعنی دین کی سمجھ، دین کی جو رغبت ان جلسوں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آ کر کے تصوف کی باتیں کی ہیں، اگر وہ کبھی ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے تو کیا ہم کرتے؟ یہ مجھ سے خود کا معلوم ہوا کہ جلسوں سے فائدہ ہے۔ آج دوسرے عرب وغیرہ میں کیونکہ جلسے نہیں ہوتے ہیں، عوام اور خواص کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، وہاں عوام اور خواص کا کوئی جوڑ نہیں۔ بیت اللہ شریف میں، وہاں حرم میں کوئی واز کہہ دیا کسی عالم میں، کیا آدمی سنتے ہیں؟ حاجی لوگ سن لیتے ہیں، باقی لوگ تو وہ بھی نہیں سنتے۔ بہرحال اس بنا پر دین سے وہاں دوری ہے، مسائل سے بالکل ناواقفیت ہے، وضو کرنے کا ڈھنگ بہت سے کو نہیں آتا۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ کیونکہ جلسے ہوتے ہیں، لوگوں سے علماء سے ملتے جلتے ہیں، کچھ رکن دین کی خبر بھی ہے۔ اس بنا پر یہ عوام اور خواص کا یہ جوڑ جو ہے، یہ ارتباط بھی ہے، بہت کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور اس کو ہم کو کارآمد بنانے کی بھی توفیق دے۔ جو علماء سے ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہت مشہور بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ جس جلسے میں جاؤ ایک بات لے لو ہے کہ اس پر ہم عمل کریں گے، اگر 10 جلسوں میں جائے 10 بات پر عمل ہو جائے گا۔ یہ سوچو کہ یہ گئے اور آئے نہیں، بلکہ سوچ لو کہ کس بات، جیسے آج ہم نے نماز کے متعلق کہا، آپ سوچیے کہ نماز کی ہم پابندی کریں گے، ایک کوئی دوسری بات ہے کینہ ہم نہیں رکھیں گے، یہ سوچیے کہ ہم کینہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس بات سے بھی آپ کامل اور دیندار اور کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ مولانا نے بیان کیا باطن کی طرف، اندر جو دل میں کھوٹ ہوتا ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ جائیے خدا کے ہاں گیا کوئی دل میں کھوٹ ہے، کینہ ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں پسند کرتا۔ اس بنا پر ان چیزوں کی رعایت سب سے بڑی چیز ہے، تربیت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ورنہ بچے ہو سکتا ہے کہ دین ہی سے دور ہو جائے، ارتداد پیدا ہو جائے۔ ہم لوگ سے آگے کہتے ہیں لوگ فلاں جگہ ارتداد پھیلا ہوا ہے، ارتداد پھیلا ہوا ہے تو اس کی وجہ کوتاہی ہے، ماں باپ کی کثر مندی ہے، ماں باپ کی عدم توجہ ہے۔ اس بنا پر اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس کے لیے علماء سے ربط رکھنا بھی ضروری ہے۔ علماء سے ربط رہے گا انشاءاللہ العزیز، کم سے کم ارتداد تو نہیں ہوگا، بددینی نہیں ہوگی۔ علماء سے ربط رکھو، نماز روزہ کرو، تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو، لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم کو دینی عافیت بھی ملے گی اور دنیاوی عافیت ملے گی۔ ہمارے بچے مہذب ہوں گے، شادی بیاہ ہوگی، بس عام طور سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کیا کس کی طرف سے کوتاہی ہے؟ کسی کی طرف سے کوتاہی ہے، دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کا یہی کام ہے، کوتاہی یہ نہیں کہ ایک طرف سے، بلکہ دونوں طرف سے بعد میں کوتاہی ہوتی ہے۔ نہ باپ نے لڑکوں کو سکھایا نہ لڑکی کو سکھایا۔ تہذیب جب نہیں ہے، بے ادبی ہے، تو جو نہ ہو جائے کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے۔ میں آیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، ذرا ہوا کہ معلوم کیا صورت ہے۔ بہرحال بہت اچھا یہ ہوا، انہوں نے جو جلسے کا انتظام کیا بہت ہی خوب ہے۔ بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بہت سے بزرگان دین آئے ہیں، بہت سے عمرہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے خلوص کی برکت ہے کہ یہاں آ گئے۔ مجھ سے بھی ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ آپ لوگوں کو اتنا دیکھ لیا، یہ بھی میرے ایمان کے افزونی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور دین پر ثابت قدم رکھے۔ اب دعا بھی کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو قائم رکھے، دائم رکھے
اور دینی دنیاوی عافیت ہو، ان میں دعا کرو، درود شریف پڑھ کر کے دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی بھی اصلاح فرمائے، دین محمدی کے سانچے میں ڈھال دے لوگوں کو، دین محمدی کے سے شوق پیدا ہو جائے، اس کے پڑھنے کا پڑھانے کا شوق پیدا ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت ہو۔ اس بنا پر بہت ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب معلوم ہو، آپ کی تعلیم معلوم ہو۔ یہ بہت زیادہ موجب خیرات اور برکات کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کو ضرور کرو۔ اس بنا پر جو لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، کتاب و سنت کے علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اس بنا پر ہم کو بقدر ضرورت علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے، اسلامی عقائد کو بھی معلوم کرنا چاہیے، کیا عقائد ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک ملک میں گیا، میں نے کہا کہ اہل سنت جماعت کے عقائد کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بہت بڑے لوگوں کو جو کام بھی کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ہر دوسری جماعت کے لوگ اپنے عقائد ان کو خوب معلوم ہے، ہم جیسے لوگوں کو جماعت میں جو لوگ ہیں ان کو صحیح معنوں میں عقائد کا بھی اپنے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے عقائد کو درست فرما دے، اس کے علم سے مزین فرما دے، ان عقائد پر اللہ ہم کو موت دے اور اسی پر اٹھائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق کی بھی پریشانیاں، کاروبار کی بھی پریشانیاں اور طرح طرح کی پریشانیاں غیروں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے اوپر مہربان فرما دے اور سب کے اخلاق کو درست فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عافیت دارین سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔